الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کیا اس وقت بھی ڈھیلے استعمال کرنا کافی ہوگا جب پاخانہ یا پیشاب وغیرہ اپنے نکلنے کی جگہ سے مزید آگے پھیل جائے؟ سوال کیا گیا ہے کیا استجمار یعنی پانی کے بغیر مٹی کا ڈھیلا ٹیشو پیپر وغیرہ سے صفائی کے صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ نجاست مخرج کے مقام سے آگے نہ بڑھے، یعنی اگر نجاست اس سے آگے پھیل جائے تو کیا اس صورت میں استجمار کافی نہیں رہتا اور پانی استعمال کرنا ضروری ہو جاتا ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے اور کیا اس مسئلے پر کوئی اتفاق پایا جاتا ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ اکثر اہل علم کا موقف یہ ہے کہ استجمار یعنی پانی کے بغیر صفائی گندگی نکلنے کے مقام کے حوالے سے رخصت ہے، اور اس کے ساتھ وہ حصہ بھی شامل ہو جاتا ہے جو مخرج سے معمولی طور پر تجاوز کر جائے۔ البتہ اس معمولی زیادتی کی مقدار کے تعین میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ رہی بات زیادہ پھیل جانے کی، تو اس صورت میں پانی سے دھونا ضروری ہو جاتا ہے اور پانی کے بغیر صفائی کافی نہیں ہوتی۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ ڈھیلوں سے صفائی مخرج بول اور غائط میں اس وجہ سے رخصت ہے کہ یہ عموم بلوہ میں شامل ہے، جبکہ اس کے علاوہ حصوں میں اصل حکم یہ ہے کہ انہیں دھو کر پاک کیا جائے، اور یہ واجب ہے، جیسے کہ الموسوعۃ الفقہیۃ الکویتیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 121 میں ہے۔ چاروں مذاہب اس بات پر متفق ہیں کہ اگر نجاست مخرج سے باہر نکل کر زیادہ پھیل جائے تو پانی کے بغیر اس جگہ کی صفائی کافی نہیں ہوگی بلکہ اسے دھونا ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی کے بغیر صفائی عموم بلوہ کی وجہ سے رخصت تھی، لہٰذا یہ صرف اسی مقام تک خاص ہے جہاں تک عموم بلوہ پایا جاتا ہے، اور اس سے زائد حصہ اصل حکم یعنی دھو کر نجاست زائل کرنے پر باقی رہتا ہے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مخرج کے علاوہ حصے میں پانی کے سوا کوئی طریقہ کافی نہیں ہوتا۔ اسی موقف کو امام شافعی، اسحاق اور ابن المنذر رحمہ اللہ نے بھی اختیار کیا ہے، یعنی جب نجاست اس حد تک بڑھ جائے جو معمول کے مطابق نہ ہو، جیسے دونوں کولوں تک پہنچ جائے یا حشفہ تک پہنچ جائے، تو اس میں صرف پانی ہی کفایت کرے گا۔ اس لیے مخرج معتاد میں ڈھیلوں وغیرہ سے صفائی ایک رخصت ہے، اس وجہ سے وہاں نجاست بار بار لگتی ہے اور اسے بار بار دھونا مشقت کا باعث بنتا ہے، لہٰذا وہ جگہ جہاں نجاست بار بار نہیں لگتی وہاں صفائی کے لیے پانی ہی لازمی ہوگا، جیسے پنڈلی یا ران وغیرہ۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المغنی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 217۔ البتہ یہ مسئلہ محل اجماع نہیں ہے، بعض اہل علم نے اس سے اختلاف کیا ہے اور کہا ہے کہ ڈھیلوں سے صفائی مطلقاً جائز ہے، چاہے نجاست مخرج سے آگے بڑھ جائے، اس لیے کہ ڈھیلوں سے صفائی کے متعلق نصوص مطلق ہیں اور کسی حد بندی کے ساتھ نہیں آئیں۔ نیز صاف کرنے کے بعد جو معمولی اثر باقی رہ جاتا ہے وہ عام حالات میں معاف ہوتا ہے، جیسے جوتے کے نیچے لگی نجاست زمین پر رگڑنے سے پاک ہو جاتی ہے، اور اسی طرح عورت کے کپڑے کا دامن زمین پر لگنے کے باعث پاک ہو جاتا ہے، لہٰذا اصل اعتبار عین نجاست کے زائل ہونے کا ہے، چاہے جس طریقے سے بھی زائل ہو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں پانی کے بغیر صفائی کافی ہے، چاہے نجاست دونوں کولوں، حشفہ یا دیگر حصوں تک پھیل جائے، کیونکہ پانی کے بغیر صفائی کے جواز پر دلائل عام ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس سلسلے میں کوئی مقدار مقرر نہیں کی گئی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الاختیارات الفقہیہ صفحہ نمبر 17۔ یہ قول قوی ہے اور نظر اور استدلال کے اعتبار سے مضبوط بھی، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ جب نجاست اس حد سے آگے بڑھ جائے جس حد تک عادتاً پہنچتی ہے تو پانی استعمال کیا جائے، تاکہ مسلمان کا بدن تمام اہل علم کے اتفاق کے مطابق پاک ہو جائے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں علماء اس بات پر متفق ہیں کہ جہاں ممکن ہو وہاں اختلاف سے نکلنے کی ترغیب دی جائے، بشرطے کہ اس سے کوئی سنت فوت نہ ہو یا کسی دوسرے اختلاف میں پڑھنا لازم نہ آئے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شرح صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 23۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 346701۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔